اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، مشق، حرکات، کھڑی حرکات، مد اور لین۔ یعنی کہ جتنی ہم پیچھے تختیاں پڑھ چکے ہیں ان تمام کی مشق ہم اس تختی میں سیکھیں گے، اس تختی میں کریں گے، اور اس کے اندر جو ہم نے قاعدے سیکھنے ہیں وہ ہیں مد کے اور لین کے قاعدے۔ پچھلی تختی میں ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان کری تھی کہ یہ کب واقع ہوتے ہیں اور یہ حروف کتنے ہوتے ہیں اور کب حروف مدہ بنتے ہیں۔ اس تختی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کے قاعدے کتنے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کو۔ حروف مدہ اور حروف لین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ہے مد متصل، دوسرا ہے مد منفصل، تیسرا ہے مد لازم اور چوتھا ہے مد وقفی۔ چلیے سب سے پہلے سب سے آسان سے شروع کرتے ہیں مد وقفی۔ تو دیکھیے مد وقفی لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس لفظ پر کیا کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں۔ آیت رکنے کی صورت میں کر رہے ہوں، خواہ ہم تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں سانس توڑنا پڑے تو ہم وقف کر رہے ہوں، یعنی ہم خود سے ادھر وقف کر رہے ہیں، ادروائز وہاں پر وقف نہیں ہو رہا۔ مد وقفی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم مد اور لین کے بعد وقف کریں گے، وقف کی صورت میں ہم نے اس لفظ کو 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ویسے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ جو ان سے ہوتے ہیں 1 الف کی مقدار کھینچے جاتے ہیں، اور جو حروف لین ہوتے ہیں وہ حرکات کی طرح جلدی پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ہم وقف کرتے ہیں تو ہم نے اس لفظ کو کتنا کھینچنا ہے، 3 الف کی مقدار ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دوسرا قاعدہ سمجھ لیتے ہیں مد لازم کا قاعدہ، یعنی حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر پہلے سے ہی وہاں پر کیا ہو، وقف موجود ہو، تو وہاں پر ہم 5 الف کی مقدار کیا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، جیسا کہ آنا، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں کھڑی حرکات کے بعد، یعنی کھڑی حرکات میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا تھا کہ حروف مدہ ہی کے مترادف ہوتی ہیں، جو کھڑی زبر ہوتا ہے وہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور کھڑی زیر جو ان سے ہوتی ہے یا مدہ، اور کھڑی پہ الٹا پیش جو ان سے ہوتا ہے وہ واو مدہ کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کھڑی حرکات کے بعد ساکن کی علامت آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مد لازم ہے۔ یہاں پر پہلے سے ہی جو ان سا ہے وقف ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد عین کی شکل کا حمزہ آ جائے تو وہ مد متصل ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے جی، اس کے اوپر مد کرنا کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، لازمی طور پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر مد کرنا ہے، اور اس کو کھینچنے کی مقدار ہے 4 الف۔ تو ہم نے آپ کو میں اس کی شکل دکھا دیتی ہوں، جیسے یہ ہے جیم الف مد زبر جا۔ اب ہم اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں، کیونکہ اس کے آگے جو سا ہے حمزہ عین کی شکل موجود ہے، یہ مد متصل ہے، تو ہم نے اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس کا آخری قاعدہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یعنی حروف مدہ کے بعد الف کی شکل کا حمزہ آ جائے، یعنی الف کے اوپر جب حرکات آتی ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف کی شکل کا حمزہ آ جائے تو وہ مد منفصل ہوتا ہے، اور اس کو بھی 4 الف کی مقدار ہی کھینچنا پڑتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ 3 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے مد وقفی کو، پھر اس کے بعد 4 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے مد متصل اور مد منفصل کو، پھر اس کے بعد 5 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے مد لازم کو۔ ان 4 قاعدوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ مد وقفی یعنی کہ جہاں ہم وقف کی صورت میں مد کرتے ہوں اسے مد وقفی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے مد لازم، یعنی کہ جہاں پہلے ہی سے جزم کی علامت موجود ہو، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جزم کی علامت موجود ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر عین کی شکل کا حمزہ موجود ہو تو مد متصل، اور اگر الف کی شکل کا حمزہ موجود ہو مد منفصل۔ مد متصل اور مد منفصل کی مقدار 4 الف ہے، اس کے بعد مد لازم کی مقدار 5 الف کی مقدار ہے، اور مد وقفی کی مقدار 3 الف ہے۔ تو یہ آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان کی ہم مشق کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔